بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تلاوت سورہ علق سے شروع ہوتی ہے اور اختتامی سورت سورہ ناس تک سلسلہ یہ چلتا ہے۔ سورہ علق میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی کی پہلی 5 آیات کا ذکر کیا۔ اس کے 2 حصے بنا لیں آپ۔ پہلا حصہ پہلی وحی سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ بعد میں نازل ہوا۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اقرأ سے ابتدا فرمائی، بنیادی طور پہ انسان کو تعلیم کی، قراءت کی، پڑھنے کی رغبت دلائی، اور اس کا تعلق اقرأ کا تعلق اگر آپ انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو جو اشیاء کا علم دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اگر آپ اس کے ساتھ دونوں کو جوڑیں نا تو کیفیت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پر انسان کی تخلیق کے بعد بھی اللہ رب العزت نے انسان کو علم کے بعد مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے غار حرا میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر پہلی وحی نازل کرتے ہوئے بھی اس کی ابتدا اقرأ سے فرمائی، تاکہ جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو انسان کے اندر ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ تو یہی چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ارشاد فرمائی، جیسے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انسان کو علم عطا فرمایا، تو یہاں بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرأ سے ابتدا کرتے ہوئے اگر آپ آگے چلیں نا 5 آیات بینات میں، تو آگے بھی الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم میں ہی تعلیم اور قلم کے ساتھ تعلیم کا تعلق جوڑتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں زاویوں کو جوڑیں تو گویا انسان کا عروج علم کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ انسان کا عروج نہیں ہے۔ اور اسلامی سلطنت کی، ملت اسلامیہ کی ابتدا پہلی وحی کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جتنا قراءت، قلم اور علم کے ساتھ امت مسلمہ کا تعلق جڑے گا اتنا ہی عروج پائے گی امت مسلمہ، جتنا علم سے تعلق دور ہٹے گا اتنا ہی وہ زوال پذیر ہوگی۔ اور کیفیت ہماری ایسے ہی ہے جیسے آج کل معاشرہ چل رہا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت، کفار مکہ کو جہنم کی سزا سے ڈرانے کا ذکر کیا۔ معاً بعد اللہ رب العزت نے سورہ قدر، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا۔ یہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس کی کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ کیوں 1000 راتوں سے افضل ہے۔ نزول ملائکہ کا ذکر کیا، صبح فجر تک ملائکہ نازل ہو کے اللہ کی رحمت کا اعلان کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ سورہ بینہ اس کے بعد والی صورت ہے، اس میں ایک قول کے مطابق یہ مدنی صورت ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اس کو مکی صورت کہتے ہیں۔ اس میں کفار اور اہل کتاب کو دین قیم کی نصیحت فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدترین اور بہترین مخلوق 2 طرح کی ہے۔ بدترین وہ مخلوق ہے جو کفر کے اوپر چل کے جہنم کا اپنا راستہ اختیار کرتی ہے۔ بہترین مخلوق نیک لوگ ہیں جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل کے عمل صالحہ کر کے جنت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور کیفیت آخر میں بیان فرمائی، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ سورہ زلزال میں قیامت، حشر کے بپا ہونے کا ذکر کیا، اور ایک بڑی اہم بات کی، دنیا میں آپ جو مرضی کر لینا، چاہے جتنی تہوں میں چھپ کے، اللہ سے چھپ کے بھی اپنے آپ کو بظاہر گناہ کی طرف لے جائیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ذرہ برابر بھی شر کرو گے قیامت میں واضح کر دوں گا، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے قیامت میں واضح کر دوں گا۔ عادیات میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کی قسمیں اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ انسان اس کے باوجود بھی بڑا ناشکرا ہے، اس کو اتنی طاقت ملتی ہے، مال سے شدید محبت کرتا ہے، قبروں میں اور سینوں میں جو ہوگا اس کو قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا۔ سورہ قاریہ میں قیامت کے بپا ہونے کا ذکر کیا، اور قیامت کے لرزہ خیز مناظر اور احوال کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا جب پہاڑ اڑیں گے روئی کی صورت میں، اور پھر اس وقت حاویہ اٹھے گی اور کہے گی ہاں میرے اندر وہ دھکیلو جس نے انکار کیا ہے، قیامت کے جہنم کے مناظر کا ذکر کیا۔ سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے مال کی کثرت اور مال کی ہوس رکھنے والوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، فائدہ نہیں ہے ان کو۔ ہاں جو اللہ رب العزت کو علم کے یقین ہونے کے باوجود، عین الیقین کے باوجود
اللہ رب العزت کو تسلیم نہیں کرتے، آخرت ان کی تباہ کن ہوگی، اور آخرت میں ان کو کلیئر ہو جائے گا علم یقین کے ساتھ بھی، عین الیقین کے ساتھ بھی، لیکن جب پلٹیں گے نا تو موقع نہیں ملے گا کہ اللہ کی ذات کو تسلیم کر سکے، اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے انسان کو گھاٹے میں فرمایا ہے اور اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی ہے، لیکن گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کا ایمان صالحہ کے اوپر قائم رہیں گے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں برگزیدہ بھی ہوں گے، اور وہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں اور نصیحت بھی کرتے ہیں دین کی۔ سورہ ہمازہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے عیب گنوائے ہیں جن کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ایک جو تانا باز ہے، جو بڑی جلدی دوسرے کے اوپر طنز کرتا ہے، تانا ڈالتا ہے۔ دوسرا جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کے دوسروں کے عیبوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تیسرا جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش نہیں کرتا۔ ان تینوں کے لیے ہلاکت ہوگی اور بڑی سخت نار اللہ الموقدہ، جلتی ہوئی آگ میں ان کو دھکیلا جائے گا۔ ان کی کیفیات کا ذکر کیا۔ سورہ فیل میں واقعہ فیل کا تذکرہ کیا، بڑی طویل واقعہ ہے، اور یہ واقعہ محرم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ ابرہ کا بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس نے کہا کہ مکہ کے یہ حجاز کے سارے لوگ کعبہ کے آ کے طواف کرتے ہیں، میں ادھر یمن میں اپنا ایک کعبہ بناؤں گا، لوگوں کو کہوں گا ادھر طواف کریں۔ اٹھا اور کہا کہ مکہ کو ڈھا کے یمن میں آ کر کے میں اپنا کعبہ تعمیر کروں گا۔ حضرت عبد المطلب تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے پاس طاقت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، میرا تو گھر ہے نہیں، میں تو اس کا رکھوالا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو کہا کہ صبح صبح مکہ شہر چھوڑ دینا ہے، مکہ شہر سارے چھوڑ کے ساتھ ہی جو بڑی والی وادی تھی ام القریٰ وادی میں چلے گئے، اور مکہ کو چھوڑتے ہوئے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی شعر کی صورت میں، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کا رکھوالا ہے، میں اس کا صرف اور صرف متولی ہوں، جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا، اب تیرے ذمہ ہے کہ میرے سے برتر طاقت والا تیرا ہی بندہ اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، میں دیکھتا ہوں تو اس کا کیسے رکھوالی کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب مکہ والوں کو لے کے وادی ام القریٰ میں پہنچے، اس نے صبح صبح اعلان کیا ابرہ نے کہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ 12 ہاتھیوں کا لشکر تھا اس کے پاس، بڑے طاقتور ہاتھی تھے اس کے، بڑے ہاتھی، بڑا جو ہاتھی تھا تو سب کے فرنٹ پہ لگا ہوا تھا، جب وہ مکہ کی طرف چلا نا تو اس کے پاؤں اگلے پاؤں اس نے نیچے رکھ دیے، اس کے کوہان نے اس کو مارا، اس کے جو وہ چلانے والا تھا، اور بڑے تیز ہتھیار کے ساتھ اس کو مارا، لیکن وہ چلا نہیں، باقی ساری جہتوں میں چلتا تھا، کعبہ کی طرف نہیں چلتا تھا۔ اتنی ہی دیر میں باقی اس نے پیچھے سے پیدل فوج کو آگے کیا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا، اقمہ بن یاسف نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پنجوں میں نا وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ذرے کے برابر نہ کنکر ہیں، وہ اوپر سے کنکر مارتے ہیں اور ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے سوار کے سر پہ کنکر پڑتا ہے، سوار کو چیرتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا کنکر زمین میں دنس جاتا ہے، اور وہاں پہ سارے بھسم ہوئے۔ اسی طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ محرم گزرا، اس کے بعد سفر گزرا، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، اسی عام الفیل، اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں۔ اس ساری صورت میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور جس طرح ان کا ختم ہوا، اختتام ہوا، ان کا ذکر کیا، جس طرح ان کو اللہ رب العزت نے بھسم کیا اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہل قریش تمہیں تجارت سے بڑی محبت ہے، تمہارا ایک قافلہ انڈیا سے، چائنا سے مال لیتا ہے، مکہ میں پہنچتا ہے، دوسرا قافلہ مکہ سے مال اٹھا کے اور یورپ کے علاقے میں چلا جاتا ہے، یہ تمہاری تجارت کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں ماحول سازگار کیوں ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کی رغبت مکہ میں ڈالی ہے، لوگ مکہ کی زیارت بھی کرتے ہیں اور تمہارا تجارت بھی، مال تجارت بھی لیتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اس کعبہ کا رب تمہیں عقل دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کے انکاری ہو، لیکن کب تک رہو گے؟ اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ معون میں اللہ رب العزت نے قیامت کے انکار کرنے والوں کا، یتیموں مسکینوں کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا، نماز جو ضائع کرتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ بطور خاص 2 چیزوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آتی، اپنے میں ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا خیال نہیں کرتے۔ ایک ریاکاری، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عمل کرنے کے بعد دکھلاوے کا باعث کر دیتا ہے۔ دوسری بات بطور خاص اپنی کمیونٹی کے لیے عرض کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تم برتنے والی دوسروں کو نہیں دیتے نا، اللہ رب العزت نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ پھر بھی دیا کس نے تمہیں؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جب کوئی چیز تمہیں عطا کی جاتی ہے دوسروں میں بانٹنی چاہیے، اگر کوئی عارضی طور پہ لیتا ہے تو اس میں بھی فائدہ ہے آپ کا بھی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے۔
سورہ کوثر پوری کی پوری اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل کروائی۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہ ابتر ہیں، مطلب کہ ان کی نسل آگے نہیں چل سکی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کی تو شان بڑی کریمی ہے، ابتر تو وہ ہے جس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے تعریف کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ سورہ کافرون میں اللہ رب العزت نے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، آپ پوری صورت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑا پیارا سبق ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اپنے دین کے اوپر قائم رہو، دوسرے کے دین کو چھیڑو نہیں، لیکن تبلیغ کا ایلیمنٹ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے، اس کے اوپر ضرور تم چلو، لیکن دین کے اوپر پختہ روی اختیار کرو، ثابت قدمی رہو، دوسروں کے دین کے اوپر طعن نہ کرو۔ ایک آیت پہلے قرآن پاک میں اسی طرح کی گزر چکی ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، مبادا کوئی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہہ دے گا۔ تو اسی طرح کی یہ بھی آیت مبارکہ، اس کا اختتام یوں ہو رہا ہے، اگر آپ غور کیجئے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہے، میرا دین ہے۔ بڑا پختہ سبق ہے، اتنی بہترین انٹرفیتھ ہارمنی کسی اور ریلیجن میں، مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی جتنا اللہ رب العزت امت مسلمہ کو سبق دے رہا ہے۔ سورہ نصر میں فتح کی خوشخبری، مدنی صورت ہے، اللہ رب العزت نے مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پہلی بات کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلی خبر سنا دی کہ تمہیں اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم پلٹو گے مدینہ طیبہ میں، پلٹ کر تم پوری دنیا کے جتنے فرما روا ہیں نا ان کو ڈیلیگیشن بھیجو گے، تو سارے لوگ اٹھ کر کے تمہارے دین میں غول در غول داخل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے جب یہ صورت سنی، یہ آیات بینات سنی، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دین جو چھپ کے اپنے منبع سے نکلا ہے، مکہ سے نکلا ہے، مدینہ میں پہنچا ہے، تو یہ فوجوں در فوجیں کیسے مدینہ میں آ کر کے دین اسلام میں داخل ہو گئی؟ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور واقعی ایسا ہوا۔ مکہ سے اور پوری دنیا سے لوگ آ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے کہ ہمیں اس دین متین میں داخل کر لیجئے۔ سورہ لہب میں ایک مرد اور ایک خاتون کا ذکر کیا۔ مرد ابو لہب تھا، آپ کا چچا تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی مجمع میں کہ آپ تباہ ہو جائیں، کیا آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا یہاں پہ؟ وہی صفا کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا نا اپنے رشتہ داروں کو، تو اس کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ نے جواب دیا۔ اس کے اوپر چونکہ ابو لہب طاقتور تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت مکہ کے میں آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کو جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی اہلیہ کا بھی ذکر کیا، جو کمر کو کس کے میدان میں جا کے لکڑیاں چنتی ہے نا، وہ تیری بیوی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول نے صورت میں اللہ رب العزت نے صورت میں جواب دیا۔ سورہ اخلاص توحید کا سب سے بہترین اعلان ہے، آپ اٹھا کے صورت دیکھ لیجئے، جتنے بھی توحید کے علاوہ پولیتھیسٹک جتنے کنسپٹ ہیں نا دنیا میں پہلے یا آج تک چل رہے ہیں، سورہ توحید میں، سورہ اخلاص میں ان تمام کا انکار ملے گا آپ کو۔ سورہ فلق میں اللہ رب العزت نے مخلوق سے مختلف شر پیدا ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ آپ پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، اور اللہ رب العزت نے پناہ عطا فرمائی۔ سورہ ناس میں ارشاد فرمایا جن و انس میں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں نا، آپ ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ یہ دونوں صورتیں مختلف معاشرے میں پھیلی ہوئی جو روحانی اور اندرونی بیماریاں ہیں نا، ان کا علاج بھی ہے، جیسے جادو ہے، نظر بد ہے، دل میں اٹھنے والے غلط خیالات ہیں، ان کا علاج بھی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹوٹل ملا کے 11 آیات بینات بنتی ہیں، سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی۔ ان دونوں صورتوں کو اگر آپ اکٹھا کریں نا، تو ابتدا میں ایک بسم اللہ پڑھیں، سورہ فلق شروع کریں، اس کے بعد سورہ ناس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ڈائریکٹلی کنزیکٹیولی آپ سورہ ناس پڑھ لیجئے ساتھ، یہ 11 آیتیں بن جائیں گی۔ لیکن ان کے شروع کرنے سے پہلے آپ 11 دفعہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہوگا۔ پہلے 11 دفعہ درود شریف، ایک بسم اللہ کے ساتھ دونوں صورتیں، 11 آیتیں ہو گئی، اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے کسی بھی جگہ پہ پانی کے اوپر پھونک کے پانی گھر میں چھڑک دیجئے، جس بچے کے اوپر نظر ہے اس نظر کے بچے کے اوپر چھڑک دیجئے، بیمار ہے بڑا ہے تو اس کے اوپر دم کر دیجئے، گھر میں دم کر دیجئے،
صبح کے ٹائم شام کے ٹائم چل کے پورے گھر میں پھر کے ان 2 صورتوں کا دم کر دیجئے، آپ جادو سے گھر محفوظ رہے گا، آفات و بلیات سے گھر محفوظ رہے گا۔ سب سے بڑی بات، اللہ نے کیا شفا کا وعدہ نہیں کیا قرآن پڑھنے کے صورت میں؟ کیا ہے۔ تو پھر قرآن سے بڑھ کے ہم دنیا میں پھیلے ہوئے اور لوگوں سے اور ڈائریکشن سے کیوں شفا طلب کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں شفا رکھی ہر قسم کی۔ تو احباب ذی وقار، خواتین و حضرات، بہترین 2 صورتیں ہیں شفا کے لیے، اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو بہت سارے۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان اپنی ساری قوا کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ جب انسان اپنی ساری کیفیات کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے نا، تو اللہ باقی ساری مخلوقات سے زیادہ طاقتور ہے، وہ انسان کو پناہ عطا بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج اختتامی محفل بھی ہوگی، اور اس کا شیڈول اس طرح ترتیب دیا جائے گا کہ ابھی تراویح کے بعد، معان بعد ہی تراویح کے بعد تکمیل قرآن کی دعا ہوگی۔ اپنی ساری مناجات، اپنی دعاؤں کو، اپنی تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی حضور ہم اپنی مناجات کو پیش کریں گے۔ اس دعا کے بعد صلاۃ الوتر ہوگی، وطر کی 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد مختصر سے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم اللہ کے قرآن سے وابستہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد دعائے خیر ہوگی، اور آپ کے لیے جو انتظامیہ نے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا، اور آپ کے لیے اجازت ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔